مجالس کے حوالے سے کچھ ہم نکات پیش کریں گے، پھر آپ لوگوں کو ایک ریاض کروائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو رخصت دے دیں گے۔ سوز خان ذاکر اول ہے۔ عام طور پر چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ذیشان بھائی سلام پڑھنے والے ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہت ساری مجالس میں سلام خان کو جو ہے وہ کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میری مصروفیات زیادہ ہیں تو مجھے آپ پہلے پڑھوا دیں اور سوز خانی بعد میں کروا دیں۔ تو بانی مجلس اکثر عام طور پہ تو خود اپنے طور پہ سنبھال لیتے ہیں اسے معاملے کو، لیکن اکثر جو ہے وہ پھر سوز خان کے پاس آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ بتا دیجئے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو ہم ان کو پہلے پڑھوا دیں۔ اچھا، پہلے پڑھوانے کا جو ہے وہ مسئلہ تو یقیناً مجلس کے لحاظ سے نہیں ہے، لیکن جو ادائیگی ہے، جو تمام چیزیں ہیں اس میں خدمات پیش کی جا رہی ہیں سوز خانی کے حوالے سے اور سلام پڑھنے والے کے حوالے سے بھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سوز خانی پہلے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی میں نے ایک عملی مظاہرہ کیا، آ جائیے جو عملی آ جائیے، یہاں آ جائیے، عملی مظاہرہ جو میں نے کیا، آپ زید آ گئے، تو اس میں یہ ہے کہ سوز خانی کے جو ہیں وہ نچلے سر ہوتے ہیں شروع میں، قطع رباعی کے سر تقریباً سمجھ لیں کہ نچلے سر استعمال ہوتے ہیں کیونکہ آغاز ہوتا ہے مجلس کا، تو ماحول بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوز کے جو سر ہیں وہ تھوڑے سے درمیانی لیول کے ہوتے ہیں، سمجھ لیں کہ تیسرا سر اگر اس کے علم موسیقی کے حوالے سے بات کی جائے تو گندھار کا سر عام طور پہ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے سوز میں عام طور پہ، لیکن ہر سوز میں ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے جو سوز پڑھا وہ گندھار کا استعمال تھا اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سوز کے طور پہ پڑھا جاتا ہے تو اسے ہم نے تاکہ اچھا عام طور پہ سوز اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ وہ مرثیے سے متصل کر دیا جاتا ہے، اس میں بینیہ اشعار ہوتے ہیں، بینیہ جو ہے وہ کلام ہوتا ہے، وہ اشعار نہیں کہیں گے، بند ہوتا ہے وہ، اور مرثیے سے متصل کر دیا جاتا ہے۔ ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اگر مجلس میں سوز خانی پیش کر رہے ہیں تو قطع رباعی میں سے کوئی ایک چیز سلیکٹ کر لی، اگر وقت مطلب مناسب ہے، بہت زیادہ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ سکون سے پڑھیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو ہم قطع رباعی سوز سلام مرثیہ سب کچھ ہی پڑھتے ہیں، لیکن عام طور پہ جہاں جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ مصروفیات کا دور ہے لوگوں کی، ہمارے لوگ جو ہے بہت زیادہ مصروف ہونے لگے ہیں، تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے مجلس کا جو ٹوٹل ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، میکسیمم 1.5 سے 2 گھنٹے لگا لیں بہت زیادہ، جس میں اگر سوز خانی کی بات کی جائے تو 15 سے 18 منٹ سوز خان کو دیے جاتے ہیں، 10 منٹ حدیث نساء کے ہوتے ہیں، 10 منٹ سلام کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں، 1 گھنٹہ جو ہے وہ خطابت کے لیے ہوتا ہے، تو تقریباً یہ 1.25 سے 2 گھنٹے کا ڈیوریشن ہو جاتا ہے۔ تو اس ڈیوریشن میں جو 15 سے 18 منٹ میں پڑھا جانا چاہیے وہ سمجھ لو 8-9 منٹ کا تو مرثیہ ہو جاتا ہے، 4 منٹ کی تقریباً جو ہے وہ قطع یا رباعی کوئی ایک چیز ہو جاتی ہے، اور 5 منٹ کا آپ سوز لگا لیں، ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 18 سے 17 منٹ جو ہے وہ ہم ڈیوریشن اپنا رکھتے ہیں کہ ہماری سوز خانی اتنی ہوتی ہے۔ اگر سلام بھی پڑھا جاتا ہے تو سلام میں ہم جو ہے وہ 3 سے 4 اشعار سلیکٹ کر لیتے ہیں، جو کہ تقریباً ملا لیا جائے تو 5 سے 6 منٹ کے اندر ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سروں کے لحاظ سے بات کی جا رہی تھی کہ قطع رباعی میں جو ہے وہ نچلے سر استعمال ہوتے ہیں، پھر سوز میں جو ہے وہ درمیانہ سر آ جاتا ہے، اور پھر مرثیے کی بات کی جائے تو مرثیے میں جو ہے وہ اونچا سر لے لیا جاتا ہے، ہاں پہنچی جو قید خانے میں، ٹھیک ہے، اس طرح کا سر، تاکہ وہ ایک گریہ ہو اپنا جو ہے وہ آپ پیش کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی فنکاری نہ ہو۔ تو بہرحال سوز خان ذاکر اول ہے، سلام پڑھنے والا سوز خانی کے بعد ہی سلام پڑھے گا، کیونکہ سلام کو جو ہے وہ سوز خان پورا ماحول بنا کر دیتا ہے، جب سلام پڑھنے والا بیٹھے گا تو پھر سلام پڑھنے والے کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی، بجائے اس کے وہ پہلے بیٹھ جائے گا تو وہ سوز خانی کو بھی خراب کرے گا اونچے سروں میں پڑھ کے۔ وہی بات ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ 7ویں سیڑھی پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہتر ہی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھیں گے تو آسانیاں ہوں گی، اترنے میں بھی آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر سلام پڑھنے کے والے کے بعد جو ہے وہ اگر سوز خان بیٹھتا ہے تو پھر سوز خان پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔
دوسری بات یہ کہ جس مناسبت سے مجلس منعقد ہو رہی ہے اسی مناسبت سے ہی کلام پڑھا جائے، کہ ہم نے جو ہے وہ اگر ایام فاطمیہ آ رہے ہیں، اب ایام فاطمیہ میں اب آپ جو ہے وہ مولا کائنات کا مرثیہ پڑھیں گے تو غیر مناسب بات ہو جائے گی، ذمہ دارانہ بات نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم نے ابھی مختلف جو ہے وہ کلام پڑھے، سب لوگوں نے مختلف کلام پڑھا، کلام ایک ہی تھا لیکن چونکہ انداز الگ تھا، سب کے گلے الگ تھے، سب نے آس الگ کی، اپنے انداز میں پڑھا اسے، تو آس ان کے گلے کا جو ہے وہ بنیادی سر ہے۔ اگر اس بچے نے پڑھا تو اس بچے نے اپنے گلے کے مطابق پڑھا، اس کا سر تھوڑا سا اونچا لے لیا اس نے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کی آواز تھوڑی سی جو ہے وہ باریک ہوتی ہے، تو ہم نے آس جو ہے وہ جب لی تو آس بنیادی سر ہے، اس سر پہ ٹھہرے رہنا ہے تمام لوگوں نے۔ آپ لوگوں کی میں نے ماشاءاللہ نوٹس کیا کہ آس میں بہتری آ گئی ہے، ٹھیک ہے، بہتری جب آئے گی جب آپ ریاض کریں گے، ٹھیک ہے، ریاض کرتے رہیں گے تو آس آپ کی اچھی ہے۔ اگر آپ آس اچھی ہے تو سمجھیں کہ آپ کا پوری جو ہے وہ سوچخانی اچھی ہوگی، آپ بہت اچھا پڑھ لیں گے۔ جو ہم نے ابھی آس دی، آپ لوگوں نے، نئے بچوں نے خاص طور پہ جو ریاض کرنا ہے وہ آس کا ریاض لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ آس اچھی دیں گے تو آپ اچھا پڑھ سکیں گے، آپ کے گلے میں جو ہے ٹھہراؤ آنا شروع ہوگا چیزوں۔ ہمارا جو بنیادی سہارا ہے وہ سمجھیں آس ہے۔ آس اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آس صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، آس غلط ہوگی تو پھر پڑھنے والے کے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی خاصا دشوار ہو جائے گا اسے سننا، برداشت کرنا، کیونکہ آس غلط ہے، آپ کا سر آؤٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، سر آؤٹ ہونے کا مطلب یہی کہ ان سے برداشت نہیں ہوگا، وہ کانوں کو اچھی نہیں لگے گی وہ بات، ٹھیک ہے، کانوں کو اچھی لگنے کے لیے بہتر ہے کہ ضروری ہے آپ کے لیے آپ کا سر اسٹرانگ ہونا چاہیے، آس آپ کی بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، سب اسی سر پہ کھڑے رہیں گے پھر، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ کسی نے کوئی یہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سب کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ بات ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے، پوری مجلس جو ہے وہ اس سے غیر منظم ہو جائے گی۔ تو آس واحد سہارا ہے، اپنی آس پہ کام کریں، آس کو بہتر کریں، آس کا ریاض کریں۔ الفاظ کی ادائیگی، جو آپ کلام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح چلو گردوں سے ندا آئی کہ پیارے حسین جو ربائی پڑھ رہے تھے، تو گردوں سے گردوں ہی پڑھا جائے گا، اس کو گردوں نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جو لفظ ہے، ندا کو ندا کہیں گے، سنا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، جو لفظ آپ پڑھنے جانے چلیں، اچھی بات ہے، یہ ہمارے لوگوں کے پڑھنے سے کچھ مزید باتیں کھل کے سامنے آ گئی، کہ اسی لیے میں کہتا ہوں جب آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو اپنے پاس نوٹ بک میں لکھ کر رکھیں وہ کلام، ٹھیک ہے، لکھ کر رکھیں، کلام لکھ کر رکھیں، اپنے سامنے رکھیں، نہ کہ موبائل سے دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، موبائل کو اگنور کریں، اپنی بیاض بنائیں، بیاض میں لکھ کر رکھیں، اس میں لکھیں گے تو آپ کے لیے پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، آپ کو یاد بھی رہے گا وہ، اور تاحیات آپ کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تقویت کا باعث رہے گا۔ تو جو لفظ ہیں ان لفظوں کو یاد کر کے جانا ہے، نہ کہ یہ سوچ کے جائیں کہ میں مجلس میں پڑھتے ہوئے پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے، ذہن کہاں جا کر بیٹھے نہیں بیٹھے، تو یہ جو ہے وہ بری بات ہے کہ مجلس میں جا کر پڑھ لوں گا، یا کلاس میں جا رہا ہوں کوئی بات نہیں یار، وہاں پر تو سبھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، میں غلطی کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ سوچ کے نہیں جانا۔ یہاں پر پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ مجلس میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، یہاں پر آپ کو تیاری کروائی جا رہی ہے مجلس کی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو الفاظ، جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں اس کے الفاظ کو باقاعدہ، خاص طور پہ اگر مرثیہ پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو مرثیے کو تو خاص طور پر آپ جو ہے وہ پورا پڑھ کر جائیں گھر سے، کہ کسی بھی لفظ پر جو ہے وہ اپنے اٹکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ادائیگی سے ہرگز یہ محسوس نہ ہو، عام طور پہ ہمارے پڑھنے والے یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے جو ہے اپنے انداز کو اس طرح بنا لیتے ہیں جو خان صاحبان والا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب تو بہت اچھے ہمارے خان صاحبان بھی ایسے ہیں کہ جو پڑھنے سے ان کے جو ہے وہ دقت تاری ہوتی ہے، کہیں سے یہ نہیں لگتا کہ وہ گانا گا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو صاحب فن لوگ ہیں، جو اچھا پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ آپ چونکہ مجلسی آدمی ہیں، آپ کا جو ہے وہ کام گانا بجانا نہیں ہے،
آپ نے ہرگز یہ محسوس نہیں کرانا کہ میں جو ہے وہ بہت بڑا کوئی خاص آب ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو آزادی ظاہر کرنا ہے. اپنی تیاری سے یہ ظاہر کریں کہ بھائی میں تیار ہوں، اور اپنی ادائیگی سے یہی ظاہر کریں کہ اس کو اس طرح پڑھیں کہ جو مجلسی ماحول ہے اس کو کہیں بھی اس طرح سے آپ ادائیگی نہ کریں کہ جو آپ کے ماحول کے مطابق، مجلس کے ماحول کے مطابق نہ ہو. بندش کیا ہے؟ بندش کہتے ہیں لفظوں کو سروں میں باندھنا، ٹھیک ہے. کہ ہم نے جو ہے وہ جب کا گناہ، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب ہر کا گناہ، میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں اس کو، لیکن اس طرح یہ اچھا نہیں لگے گا جب تک میں اس کو پراپر سروں میں باندھ کر نہیں پیش کروں گا. وہ کانوں کو اچھا لگے گا، ٹھیک ہے. اسی لیے جو راگوں واگوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ کچھ حد تک کہہ لیں آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. ویسے تو وہ بہت زیادہ کارآمد ہیں. آپ لوگوں کے لیے جو چھوٹے بچے ہیں، بڑوں کے لیے تو خاص طور پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبح کے راگ کیا ہیں، دوپہر کے کیا ہیں، رات کے کیا ہیں، تاکہ آپ مجلس میں پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق ہی سلیکشن کر کے جائیں کہ ہاں یار یہ میں کلام پڑھ رہا ہوں تو یہ کلام میرا اثر انداز ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. عام طور پہ تو وہ آپ پرسہ ہی دے رہے ہیں مولا کو، لیکن پرسہ دینے کے لیے بھی آپ نے اپنی تیاری کو بہتر کرنا ضروری ہے. یہی ہے بات کے سمجھ کر پڑھنے والی بات. جتنے لوگ ہیں ہمارے ماشاءاللہ جو لیڈ کرتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بازو بنانے کی اپنی کوشش کریں. اپنے آپ کو بالکل تیار رکھیں. اپنے احباب میں جو بھی آپ کے شامل ہیں ان کو تھوڑا قائل کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ بھی ظاہر سی بات ہے آفس کے لوگ ہیں، اب جو مومنین ہیں ان کو کوشش کریں قائل کرنے کی. اس سے کیا ہوگا کہ مرثیہ خوانی کی ترویج ہوگی، ٹھیک ہے، خدمت ہوگی. ہمارے کچھ لوگ تھے وہ ابھی بہرحال الگ ہو گئے. ان کے دوستوں نے اچھی بات ہے کہ یہ ریکارڈ میں آ جائے کہ ان کو جو ہے وہ چھیڑنا شروع کیا کہ یار آپ تو خالی بازو ہیں، اور مطلب حقارت والے انداز میں، جو کہ بہت ہی بری بات ہے. ایک بندہ اگر فرش عزا پر بر سر منبر ہو کر سوسخانی پیش کر رہے ہیں تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے کہ اس میں سب سے افضل وہی ہے. مولا معصومین خود نیچے بیٹھ کر اسے اوپر بٹھا کر جو ہے وہ اپنا ذکر کروا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور شرف کیا ہوگا؟ اور وہ صاحب جو ہے وہ پھر جواب نہیں دے سکے اور خاموشی سے بیٹھے رہے، اور اس کے جو ہے وہ دوست وغیرہ انہیں مزید تذلیل ان کی کرتے رہے، جس میں جو ہے وہ پھر خاموش بیٹھے رہے بہرحال. لیکن اس بات کا جواب یہی ہے کہ دیکھیں، ایک تو مثال میں نے آپ کو یہ پیش کر دی کہ معصومین خود نیچے بیٹھ کر آپ کو برسر منبر بٹھا کر اپنا ذکر کروا رہے ہیں. سب سے بڑی فضیلت تو ایک ذاکر کی یہی ہے، اس سے بڑی اور کوئی فضیلت ہو نہیں سکتی. دوسری بات، اگر ادائیگی کی بات کر لی جائے تو میں کہتا ہوں کہ بعضو زیادہ مشکل کام کر رہے ہیں بطور لیڈر. اگر لیڈر کوئی کلام پڑھ رہا ہے تو ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ لیڈر سے زیادہ مشکل کام بازوؤں کا ہے، کیونکہ وہ ایک سر پہ کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. سر پہ کھڑا ہونا زیادہ مشکل کام ہے، تو بازو زیادہ محنت کر رہے ہیں. ان کو بلکہ اگر کہہ دیا جائے کہ عام طور پر مجلس میں تو یہی ہوتا ہے کہ ان کا بظاہر جو ہے وہ کوئی کام نظر نہیں آتا، لیکن سب سے اہم کام وہی ادا کر رہے ہیں جو کہ بالکل سپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سوسخانی بہتر ہو رہی ہے. اگر وہی آج غلط دے دیں، جس طرح میں نے ابھی مثال دی اس کی، تو وہ آج غلط دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا ماحول اس کا خراب ہو جائے گا. مجلس کا جو ہے وہ پورا غیر منظم ہو جائے گی آپ کی مجلس. تو یہ بالکل بری بات ہے کہ کسی بھی جو ہے وہ بازو کو، بلکہ لوگوں کو خود کوشش کرنا چاہیے جو عام طور پہ ہمارے مومنین ہیں. اگر وہ اس طرح کی طاقت رکھتے ہیں، ان کی اگر اتنی جو ہے وہ سمجھ ہے سوسخانی کو سمجھنے کی، اپنے جو ہے وہ اندر ڈھالنے کی، تو وہ خود کوشش کر کے شامل ہوں، سوسخان کا ساتھ دیں بجائے اس کے کہ اس کی تذلیل کریں. یہ بری بات ہے. تو عام طور پہ یہی ہے، جتنے ہمارے لوگ ہیں جو بازو بنتے ہیں، اور بازو بننے میں کبھی بھی
آپ حقارت محسوس نہ کریں. یہ بہت بڑا سمجھ لیں کہ مولا کی طرف سے آپ منتخب شدہ لوگ ہیں جو آپ یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے بازو بنانے کی کوشش کریں, انہیں قائل کریں اپنے لوگوں کو, تاکہ وہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دلوائیں. اس میں جو ہے وہ مجلسیں جتنی ہیں اتنے سوزخان نہیں ہیں. ہر بندے کو جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو نوحے پڑھنے کی اور سلام پڑھنے کی جو ہے وہ ہے, اچھی بات ہے, وہی مولا کا ذکر ہے, لیکن یہ زیادہ مشکل کام ہے. اس میں اگر آپ محنت کریں گے تو یہ آپ کی تھوڑی مشقت تو ہوگی, اس میں آپ کو محنت ہے, لیکن اس کا جو ہے وہ آپ کا ریوارڈ بہت بڑا ہے. اس کی آپ کو جو ہے وہ جو انعام ملے گا وہ سمجھ لیں کہ ہم سوسخان ہوتے ہوئے سوسخان کے ساتھ کوئی بھی لگ کر جو ہے وہ بہتر گلا اپنا کر سکتا ہے, اپنی جو ہے وہ علم میں اضافہ کر سکتا ہے. زیادہ تر سوسخانان اس طرح کے ہیں جو اپنے علم کو اتنا مستند اور جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مستحکم کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ اکثر جو ہے وہ میں نے دیکھا بڑے بڑے سلام پڑھنے والے بھی بیٹھتے ہیں. ہمارے استاد کے ساتھ امجد صاحب بھی جیسے لوگ بیٹھے ہیں بطور بازو, اور پھر وہ بعد میں جب آ کر جو ہے وہ بیک کر گئے کہ نہیں یہ کام میرا نہیں ہے, یہ آپ کے ساتھی یہ کام کروا سکتے ہیں, یہ کام میں نہیں کر سکتا, کیونکہ بہت مشکل کام ہے آج دینا جو کام ہے. ٹھیک ہے, بطور بازو بیٹھے تھے امجد صاحب جی, نہیں دے سکے آج. اس طرح بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں, وہ تمام چیزیں جو ہے وہ پیش نگاہ ہے ہماری. سب سے اہم بات, بعد از سوسخانی یا بعد از سلام پڑھنے والے مجلس میں بیٹھیں. اپنا تو آپ نے دیکھیں وہ جو آپ نے پیش کر دیا کلام, وہ تو آپ کو مولا کی طرف سے ایک دعوت نامہ تھا, آپ کو ایک ڈیوٹی دی ہوئی تھی مولا نے, جو آپ نے جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کر دی. لیکن اب کیا کرنا ہے آپ نے بھائی, یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہو گئی, اب آپ کی عزاداری کیا ہے؟ عزاداری یہ ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, میں عام طور پہ کوشش کرتا ہوں, اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوشش کرو کہ جب آپ مجلس میں جا رہے ہیں تو جس حد تک ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری مجلس ہی کریں, وہ کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. ایٹ لیسٹ جس حد تک ممکن ہے کہ مصروفیات اگر آپ کی ہیں, جہاں تک ممکن ہے وہاں تک آپ بیٹھیں مجلس میں, پھر آپ جو ہے وہاں سے اٹھ کر رخصت لے لیں, اور اس میں بھی پھر بانی مجلس سے اپنا جو ہے وہ اجازت لے کر پھر آپ جو ہے وہ وہاں سے رخصت ہوں, تاکہ انہیں اگر تبرک وغیرہ اگر دینا ہے تو وہ آپ کو دے دیں آسانی سے. اچھا, ہدیہ پہ میں پہلے بھی ایک بڑی لمبی تفصیل بتا چکا ہوں کہ ہم تو اپنے طور پہ نہ ہدیہ لے رہے ہیں, نہ جو ہے وہ کوئی ناشتہ, نہ جو ہے وہ نذرانہ, اور نہ کرایہ. سب سے اہم چیز ہے ہم کرایہ بھی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن بانی مجلس کا یہ فرض ضرور ہے کہ وہ اپنے طور پر سوسخان کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ شایان شان سلوک کریں. اگر آپ بانی مجلس ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ سنت امام زین العابدین علیہ السلام پر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سنت امام زین العابدین علیہ السلام یہی کہ وہ ذاکرین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ شایان شان سلوک کرتے تھے, آپ بھی کریں. ہم سادات ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے جد کی مجلس ہے, یا ہمارا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے مجلس میں, نہ کہ ہم جو ہے وہ اس مجلس کا ہدیہ اور وغیرہ لینے لگیں. مجھے اپنے استاد کے 2 جملے بہت زیادہ یاد ہیں اس حوالے سے. ایک تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب یہاں سے لے لوں گا تو وہاں سے کیا لوں گا. ٹھیک ہے, پہلا جملہ یہ. اور دوسرا جملہ جو تھا ان کا, ہاں, دوسرا جملہ ان کا یہ تھا کہ جب مولا دے رہے ہیں تو پھر آپ سے کیوں لوں. پہلا جملہ کیا تھا کہ یہاں سے اگر لے لیا تو وہاں سے کیا لوں گا, اور دوسرا جملہ تھا کہ جب مولا دے دیں تو آپ سے کیوں لوں. اگر اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مولا کی طرف سے اس خدمت کے توفیل, اگر آپ یہ خدمت اپنا کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں. ایک اور جملہ بڑا اچھا یاد آیا کہ استاد کا جملہ ہے ہمارے, بہت زبردست, کہ ایک عام بچہ بھی اگر یہ بچہ ہے, اس سے میں سلام کروں گا تو سلام کا جواب مجھے دے گا, تو
مولا کے لیے مطلب سلام کا جواب یہ کہ میں نے آپ پر سلام کیا کہ آپ پر سلامتی ہو، اس نے مجھے سلام کا جواب دیا کہ آپ پر بھی سلامتی، مطلب ایک دعا دی. تو ایک کام آپ مولا کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مولا کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جو ہے وہ خدمت کا ریٹرن نہ دیں؟ ٹھیک ہے، آپ خدمت کوئی کر رہے ہیں مولا کے لیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا آپ کی خدمت کا ریٹرن جو ہے وہ اچھی صورت میں نہ دیں؟ آخرت میں تو دیں گے. دنیا میں بھی آپ کے بہت سارے معاملات ہیں. ہمارے بہت سارے زیادہ تر اسٹیبل لوگ ہیں جو موجود ہیں یہاں پر، جو ہم بلا معاوضہ اور ہدیہ و کرایہ کے جو ہے وہ ہم خدمت انجام دیتے ہیں. تو یہ سارے لوگ ایسے اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کے بہت سارے پھنسے ہوئے کام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ نہیں یار مشکل ہو گئی، یہ کام تو میرا ہو ہی نہیں سکتا. کیا آپ کے روزگار کے لحاظ سے ہو، گھریلو بیماریوں کے لحاظ سے ہو، بہت سارے معاملات، ہر طرح کی مصیبتوں کو شامل کر لیں اپنی زندگی میں، اور پھر اس کا ریٹرن آپ دیکھیں کہ وہ ریٹرن آپ کا کس صورت میں نکل رہا ہے. اگر آپ چھوٹی سی بیماری بھی آ گئی آپ کو، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا تو میں نے یہ فیل کیا کہ یار یہ میرا ہو سکتا ہے یہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہونے کو تھا جو چھوٹے میں ٹل گیا. ٹھیک ہے، کہ میں کسی ٹرک کے نیچے آ جاتا تو وہ تو بالکل ہی کہانی خراب ہو جاتی. تو اس سے بہتر یہ ہوا کہ میں گرا اور میرے ایسے بازو نکلا جو کہ جڑ گیا، وقتی پریشانی ہوئی، لیکن وہ پھر جو ہے وہ معاملات اپنی جگہ جو ہے وہ صحیح ہو گئے. تو یہ ذکر آل محمد ہے. مولا آپ کا کبھی بھی رکھتے نہیں ہیں. آپ اگر ان کے لیے کوئی کام کریں گے تو وہ آپ کو بہت ہی، آپ تو اپنے جو ہے وہ عام الفاظوں میں کہہ دوں تو اپنی اوقات کے مطابق خدمت دے رہے ہیں نا. میں اگر بیٹھا ہوں عام طور پر چھوٹی سی نشست لگا کے، میں اپنی اوقات کے مطابق خدمت کر رہا ہوں. لیکن جو مولا مجھے ریٹرن دیں گے تو وہ اپنے مطابق دیں گے. ٹھیک، ہم جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں یار ہمارے جیب سے جو ہے وہ یار یہ کرایہ لگ گیا یار، اب استاد تو وہ خود تو جا رہے ہیں مجھے ہی پھنسا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ کبھی بھی نہ سوچیں. اور ہمارے ماشاءاللہ یہ تمام لوگ تو سوچتے بھی نہیں ہیں. بہرحال یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو دوسروں کے لیے یہ بات ہے. مشق انسان کو کامیاب بناتی ہے. اب ہم ریاض کروائیں گے. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے کیا ہوگا پچھلی نشست میں، بہت سارے لوگ اسی وجہ سے نہیں ہیں کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ میں جو ہے وہ اس کا امتحان لوں گا. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کتراتے ہیں کہ انہوں نے محنت نہیں کی. ظاہر سی بات ہے پورے مہینے، لیکن ہمیں تھوڑی سختی کرنی ضروری ہے، کیونکہ ہم سختی نہیں کریں گے تو وہی بات ہے. اگر اسکول آپ جا رہے ہیں ڈیلی، آپ کا ایگزام نہیں ہوگا تو آپ کو پتا کیسے چلے گا آپ کتنے پانی میں. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب آ رہے ہیں یہاں پر تو آپ سیکھ رہے ہیں، اور آپ سیکھ کر گھر پر جا کے کیا محنت کر رہے ہیں، تاکہ آپ کا یہ سمجھو پھر ایگزام ہے. ہر مہینے آپ نے ایک ایگزام دینا ہے کہ ہاں بھائی آپ نے بتایا تھا اور ہم جو ہے اس سبق کو پوری طرح سے تیار کر کے ہیں، ہم بہتر ہو رہے ہیں. کریں گے تو بہتر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو مشق ہے، مشق ہی انسان کو کامیاب بناتی ہے. اگر مشق نہیں کریں گے، ریاض نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ ساری زندگی آتے رہیں گے، وہیں کے وہیں بیٹھے رہیں گے. پھر یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ خرچ کیا ہے اور ریکھب کیا ہے، گھندار کیا ہے، متم کیا ہے، پنچم کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا چلے گا. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں اپنے طور پر. کوئی پوائنٹ تھا؟ ہاں، بہت ضروری پوائنٹ تھا. آلریڈی ہم لوگ انآفیشلی ڈسکس کر چکے ہیں. ہمارے عام طور پہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں ٹی وی چینلز کے لیے کہ بھائی ٹی وی چینل پہ آ جائیں گے یا کسی طرح یوٹیوب پہ اپنا کلام پہنچا دیں گے، کام بن جائے گا. لوگ پہچان لیں گے مجھے کہ بھائی میں بہت اچھا پڑھنے والا ہوں. بھائی لوگوں کو پہچاننے کے لیے آپ محنت اتنی کریں کہ لوگ خود بخود آپ کو پہچانیں. اپنی محنت اس طرح بڑھاؤ، وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ہمارے میسم زیدی 13 سال سے میرے ساتھ ہیں. اب جا کر وہ بھی میرے زبردستی کہنے پر یہ روایات قطعات وغیرہ پڑھنے اور سوسانی کی بھی میں نے ذمہ داریاں دی تو انہوں نے بہت اچھا پڑھا. اس کا ریزن یہی ہے کہ انہوں نے کبھی شہرت کی لالچ میں نہیں پڑھا. ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو انکساری اپنے اندر دکھاتے رہے کہ میں تو بھائی آپ کے ساتھ ہی لگا رہوں گا تو میں بازو ہی صحیح ہوں. لیکن یہ بری بات ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کریں.
تاکہ آپ کی سیکنڈ ٹیم تیار ہو. اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو میرے ساتھ میں تو نہیں جا سکتا, میری سیکنڈ ٹیم کون ہے جو تیار ہو, جو مجلس خراب نہ ہو, مجلس میں جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے سکیں اور اچھے طریقے سے دے سکیں, نہ کہ جو ہے وہ کام چلاؤ بات ہو کے وہاں پہ چلو یار یہ نہیں تھا تو ان کے ساتھی آ گئے, چلو کام تو چل گیا, وہ بات نہ ہو. بانی مجلس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یار یہ بندہ اگر خود نہیں تھا تو ان کے ساتھی بھی بہت اچھے ہیں, یہ تو بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنی تیاری اچھی رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ اس فرش اعضاء کے معاملے میں پیش رہیں گے انشاءاللہ.